بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 24ویں سبق کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق ہے اسم فاعل قیاسی کے فقرے۔ اور اس کے پہلے والے سبق میں مختلف مصدروں کے امر حاضر والے سبق میں یہ نیچے 2 فقرے چھوٹ گئے تھے۔ بدرش کن کے فرش پلید مشود جسمش نجس است، یہ 2 فقرے چھوٹ گئے تھے، تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بدرش، دیکھیے بدر کا معنی ہے باہر، بدر کا معنی ہے باہر، اور شین ضمیر ہے یعنی اس کو، بدرش اس کو باہر، اور کن کا معنی کرو، بدرش کن اس کو باہر کرو، کے کا معنی کہ اس کو باہر کرو کہ فرش، دیکھیے فرش کا معنی ہوتا ہے بچھونا، زمین بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا بچھونا، یعنی چادر وغیرہ جو بچھا ہوتا ہے زمین پر۔ پلید، یہ پلید کا معنی گندا ناپاک، اور میشود کا معنی ہوتا ہے، میشود یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بدرش کن کہ فرش پلید میشود، اس کو باہر کرو کہ چادر گندا ہوتا ہے یا بچھونا گندا ہوتا ہے۔ جسمش نجس است، دیکھیے جسم مانے اس کا بدن، باڈی، اور شن یا ضمیر ہے جسمش، سین مانے اس کی، جسمش اس کا جسم، نجس کا معنی ناپاک، است معنی ہے جسمش نجس است، اس کا جسم ناپاک ہے۔ باہر کرو، بدرش کن کے فرش پلید مشود، باہر کرو کہ بچھونا گندا ہوتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، جسم نجس است۔ اب ہم پڑھیں گے اسم فاعل قیاسی کے فقرے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اسم فاعل کسے کہتے ہیں، اور اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل کسے کہتا ہے، اسم فاعل قیاسی کس چیز کا نام ہے۔ تو صاحب کتاب نے اسم فاعل قیاسی کے نیچے، مطلب اس کے نیچے کچھ صیغے کو ذکر کیا ہے، اسم فاعل قیاسی کے کچھ صیغوں کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو جملوں اور فقروں کے درمیان استعمال کر کے دکھایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اسم فاعل۔ تو اسم فاعل وہ اسم ہے، اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، جیسے دیکھیے پرندہ، اڑنے والا، یا نویسندہ، دیکھیے نویسندہ لکھنے والا۔ تو اس مثال میں نویسندہ لکھنے والا، یہ فارسی کی مثال میں لکھنے والا یعنی کام کرنے والا دلالت کر رہا ہے۔ اس مثال میں نویسندہ لکھنے والا، دیکھیے لکھنے والا اسم فاعل ہے، اور نویسندہ یہ کام یعنی دلالت کر رہا ہے، لکھنے پر دلالت کر رہا ہے کہ لکھنا ایک کام ہے، تو لکھیے لکھنے پر ایک دلالت کر رہا ہے۔ اور اسم فاعل قیاسی اسے کہتے ہیں جس کے بنانے کا مستقل قاعدہ ہوتا ہے، مستقل قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، جو اہل زبان سے سننے پر موقوف نہیں ہوتا، جو یعنی اہل زبان سے یعنی جو فارسی بولنے والے ہیں، جن کی مادری زبان فارسی ہے، یعنی فارسی جہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے، جہاں فارسی بہت لوگ کثرت سے بولتے ہیں، یعنی فارسی بولنے والے اہل فارسی، تو ان سے سننے پر موقوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ قاعدہ اور ضابطہ کی روشنی میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا اسم فاعل قیاسی وہ ہے جس کے بنانے کا مستقل قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، یعنی اہل زبان سے سننے پر موقوف نہیں ہوتا۔ تو چلیے اس کے پہلے اس کے کچھ صیغے کو ہم پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پرندہ، اڑنے والا، آفرینندہ کا ترجمہ ہم کریں گے پیدا کرنے والا۔ نویسندہ کا ہم ترجمہ کریں گے
لکھنے والا، خوانندہ، خوانندہ کا ہم ترجمہ کریں گے پڑھنے والا، اور خواہندہ کا ترجمہ ہم کریں گے چاہنے والا۔ تو دیکھیے اس میں فاعل قیاسی وہ ہے جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے۔ اس میں فاعل قیاسی کے بنانے کا مستقل قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے، جیسے دیکھیے خواندن مصدر ہے، اور خواں یہ فعل امر ہے، یعنی تو پڑھ، خواں تو پڑھ، اور خواں سے اس میں فاعل قیاسی کے جیسے خواں فعل امر ہے یعنی تو پڑھ، اور امر حاضر کے آخر میں، امر حاضر یعنی خواں ہے، خواں تو پڑھ یہ امر حاضر ہے، تو امر حاضر کے آخر میں ندہ بڑھا دینے سے یا ندہ لگا دینے سے اس میں فاعل قیاسی بن جاتا ہے۔ جیسے خواں تو پڑھ امر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم نے ندہ لگا دیا خوانندہ، تو یہ ہو گیا خوانندہ، یہ اس میں فاعل قیاسی ہو گیا یعنی پڑھنے والا۔ دیکھیے خواہندہ چاہنے والا، تو ہم پڑھیں گے اب اس کو جملوں اور فقروں کے درمیان استعمال کر کے دکھا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خدا آفرینندہ ماست، دیکھیے خدا من خدا اللہ تعالیٰ، اور آفرینندہ کا ترجمہ میں نے بتایا پیدا کرنے والا، ما مانے ہم لوگ، است مانے ہے خدا اللہ تعالیٰ، آفرینندہ پیدا کرنے والا، ما ہم لوگ، است مانے ہے آفرینندہ ما یعنی ہم لوگوں کا، یہ مضاف الیہ، دیکھیے آفرینندہ ما ہم لوگوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا آفرینندہ ماست ہم لوگوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ نویسندہ داند کے در نامہ چیست، نویسندہ کا میں نے بتایا لکھنے والا، اور داند کا معنی جانتا ہے۔ نویسندہ داند لکھنے والا جانتا ہے کہ در نامہ چیست، کہ معنی کہ، در کا معنی میں، اور نامہ معنی خط، کہ در نامہ کے خط میں، چیست کا معنی کیا ہے۔ نویسندہ داند لکھنے والا جانتا ہے کہ در نامہ چیست کے خط میں کیا ہے۔ امروز پرندہ خوب دیدم، دیکھیے امروز کا معنی آج، اور پرندہ یعنی اڑنے والا، اور خوب معنی اچھا، یہ نکرہ ہے، ایک اچھا یا کوئی اچھا، اور دیدم کا معنی میں نے دیکھا۔ امروز پرندہ خوب دیدم، امروز کا معنی آج، پرندہ اڑنے والا، آج میں نے ایک اچھے اڑنے والے پرندے کو، دیکھیے پرندہ خوب، پرندہ اڑنے والا، خوب معنی ایک اچھا، یعنی پرندہ خوب ایک اچھا اڑنے والا پرندہ، اور دیدم کا معنی میں نے دیکھا۔ امروز پرندہ خوب دیدم، آج میں نے ایک اچھا اڑنے والا پرندہ کو میں نے دیکھا، آج میں نے ایک اچھے اڑنے والے پرندے کو دیکھا۔ خوانندہ قرآن مجید مقبول خدا است، خوانندہ قرآن مجید، خوانندہ یعنی پڑھنے والا، قرآن مجید، خوانندہ قرآن مجید کا پڑھنے والا، خوانندہ معنی پڑھنے والا، قرآن مجید مضاف الیہ، دیکھیے خوانندہ قرآن مجید یعنی قرآن مجید کا پڑھنے والا، مقبول خدا، دیکھیے مقبول کا معنی ہوتا ہے پیارا، مقبول یعنی اس کا بہت قریبی، یعنی بہت پیارا اس کا، اور مقبول خدا یعنی خدا کا پیارا، است معنی ہے قرآن مجید مقبول خدا است، قرآن کا پڑھنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، یعنی اللہ کا بہت قریبی ہو جاتا ہے۔ خواہندہ را از در محروم مگردہ، دیکھیے خواہندہ کا معنی آتا ہے چاہنے والا، لیکن یہاں پر ہم خواہندہ کا معنی کریں گے مانگنے والا، یعنی جو فقیر آتے ہیں مانگنے والے، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے خواہندہ یعنی مانگنے والا، را کا معنی کو، خواہندہ را مانگنے والے کو، از در، دیکھیے از کا معنی سے، اور در کا معنی دروازہ، در کا معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں کا ہم در کا ترجمہ کریں گے دروازہ، از در دروازے سے، محروم مگردہ، محروم مت پھیرو، محروم یعنی خالی ہاتھ مت پھیرو، خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ خواہندہ رہ از در محروم مگردہ، مانگنے والے کو دروازہ سے محروم مت پھیرو۔
خائندہ راہ ازر محروم مگردہ، مانگنے والے کو دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ تو یہ ہو گیا اس میں فاعل قیاسی کے فقرے۔ اب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اس میں فاعل سماعی کے فقرے۔ تو اپنا ہم سبق یہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔